الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في الظالمين آية ولا ترفع لهم راية. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة واحقن دماءهم. اللهم عليك باليهود الملاعين وأنزل غضبك عليهم ونجي المظلومين. اللهم اربط على قلوب الآباء والأمهات وصبر قلوبهم وأرضهم بقضائك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا في الظالمين آية ولا ترفع لهم راية. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين. اللهم ارحم المستضعفين من عبادك. اللهم اكشف الغمة عن أمتنا. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اچھا جی، تو ہابا ماس کا شروع کیا تھا، اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی یاد نہیں کہاں رکے تھے، تو ابھی لیکن اتنا یاد ہے کہ شروع میں ہی تھے، تو اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ہابر ماس کی فکری تجزیے کے 5 جزو ہیں. ایک اس کی تفہیم معنی کا نظریہ، یعنی اس کی تھیوری آف میننگ. دوسرا اس کا نظریہ ریشنل مواصلات، تھیوری آف کمیونیکیٹیو ریشنالٹی. تیسرا اس کا نظریہ معاشرت، سوشل تھیوری ہے. چوتھا اس کا نظریہ مکالماتی اخلاقیات، تھیوری آف ڈسکرسیو ایتھکس. پانچواں نظریہ جمہوریت اور قانون، ڈیموکریٹک اینڈ لیگل تھیوری. ہابرماس کا نظریہ تفہیم معنی اور نظریہ ریشنل مواصلات ہونا چاہیے. ریشنل مواصلات اس کے تصور معاشرت و اخلاقیات اور ریاست کی بنیاد فراہم کرتے ہیں. اب ہم ان 5 نظریات کا مختصر تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ ریشنالٹی کے تصور کی تشریح اعادے کے طور پر کر لی جائے. ریشنالٹی جاہلی علمیت کا وہ منہج ہے جو سرمایہ دارانہ فکر اور عمل کی اساس فراہم کرتا ہے. علمیت، تو ریشنالٹی کا تعلق علمیت سے. ریشنالٹی کوئی فطری رجحان اور رویہ نہیں، بلکہ اس کا ظہور ایک افسوسناک تاریخی حادثہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو غریزہ کہتے ہیں، ریشنالٹی وہ نہیں ہے. ریشنالٹی تصور عقل ہے، ہو گیا تصور عقلیت. ریشنالٹی کا تکمیلی اظہار سائنٹیفک میتھڈ میں ہوتا ہے، یعنی وہ ریشنالٹی کی ان کے ہاں معراج ہے. ریشنالٹی الوہیت انسانی کے دعووں کی تشریح ہے. تو جس بنا پہ انسان کو کامل ذات کہا گیا، مثلا کانٹ کے ہاں، وہ اس کا تصور اس کی قوت تعقل ہی ہے. ریشنالٹی کا علمی نظاماتی عالمی غلبہ سامراج نے بزور شمشیر قائم کیا استعمار کے ذریعے. جیسے ریشنالٹی، یا مثلا یہ کہ اب جیسے امریکہ پاکستانی حکومت پر مختلف طریقوں سے پریشر کرتا ہے تاکہ نظام تعلیم مثلا تبدیل کیا جائے، جیسے عمران کے دور میں ہوا اور اب بھی ہو رہا ہوگا. جیسے جیسے ریشنالٹی کا نظاماتی غلبہ یا تغلب وسیع ہوتا ہے، ویسے ویسے معاشرہ اور ریاست سرمایہ دارانہ نظاماتی تغلب کے زیر اثر چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ ریشنالٹی جو ہے سرمایہ دارانہ ریشنالٹی ہی ہے. ریشنالٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ حق کی شناخت کا واحد ذریعہ ہے. ریشنالٹی کی بنیاد تمام الوہی حقائق پر شک ہے.
ہر فرد اپنی ذہنی استطاعت نمبر 8 ہر فرد اپنی ذہنی استطاعت کے ذریعے سہارے معیارات خیر و شر خود متعین کر سکتا ہے۔ اسی کو آٹونومی کہتے ہیں، جو کانٹ کے ہاں ہے، یعنی خود تشکیلیت۔ یہ ریشنلٹی کا مفروض ہے، وہ عقلیت خبیثہ کے احکامات کی تابعداری کے لیے کسی دوسرے فرد کا محتاج نہیں۔ فرد اپنا تصور حق خود تخلیق کرتا ہے، انہی معنوں میں وہ خود مختار ہے۔ اچھا جی، چونکہ حق کی بنیاد شک ہے، لہذا حق کا تصور ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور فرد اپنی ذات کی تعمیر نو تصور حق کی تبدیلی کے ساتھ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی بنیاد تبدیل نہیں ہوتی۔ بنیاد جو ہے وہ شک ہے، یا بنیاد یہ ہے کہ فرد جو ہے خود مختار ہے، تو خود مختاری تبدیل نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ خود مختار ہے تو وہ کیا کرے گا یہ اس پر ہی منحصر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ یفعل ما یشاء، اسی طرح ان کا عقیدہ انسان کے بارے میں یہ ہے۔ ریشنلٹی دعویٰ کرتی ہے کہ انسانی عقل کے فیصلے جذبات، احساسات اور میلانات کے زیر اثر نہیں ہوتے، یہ فیصلے معروض ہی ہوتے ہیں۔ ریشنل منہج کے استعمال کا مقصد فرد کی آزادی کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ ہر عمل کو اس پیمانے پر جانچا جاتا ہے کہ وہ ہیومن بینگ کی خود مختاری کو فروغ دینے میں کتنا معاون ہے۔ چونکہ آزادی کی تجسیمی شکل سرمایہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ آزادی چاہتے ہیں، خود مختاری چاہتے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ پر کوئی قدغن نہ ہو، آپ کے عمل پر اور آپ کی خواہش پر۔ اور ایک جو بہت بڑی قدغن ہے وہ سرمایہ کی تحدید ہے، یعنی یہ کہ خواہشات لامحدود ہیں اور وسائل محدود ہیں، اس کو وہ اسکیرسٹی کہتے ہیں۔ اور جب تک انسان آزاد نہیں ہوتا، جب تک اسکیرسٹی کو اوورکم نہ کرے، اور جس چیز کے ذریعے اسکیرسٹی پر غلبہ پایا جا سکتا ہے یا کامیابی پر غلبہ پایا جا سکتا ہے، ان کے نزدیک سرمایہ داری ہی ہے۔ تو انہی معنوں میں جو ہے آزادی کی تجسیمی شکل سرمایہ، لہذا ریشنل منہج کے اطلاق کے نتیجے میں جو قانون نافذ عمل ہوتا ہے وہ قانون سرمایہ ہے، یعنی رول آف لا دراصل رول آف لا آف کیپٹل ہے، یعنی قانون جو ہے وہ قانون سرمایہ، قانون آزادی ہے۔ نمبر 13 سوچ حق کی شناخت جب کرنے کی اہل ہوتی ہے، سوچ جب وہ سرمایہ دارانہ خطوط یعنی تخمینی اور استخراجی بنیادوں پر مرتب کی جائے۔ ریشنل منہج کے مطابق صرف انہی حقائق کو قبول کیا جانا چاہیے جو سرمایہ دارانہ تفکر سے برآمد ہوتے ہیں، اور حقیقت کی شناخت انہی خیالات کو عملی جامہ پہنا کر دی جا سکتی ہے۔ لہذا ریشنلٹی کی بنیاد پر جو نظام زندگی اور طرز حیات معقول ثابت کیا جا سکتا ہے وہ سرمایہ داری ہی ہے۔ ریشنل منہج کے مطابق ہیومن بینگ خدا کو جواب دہ نہیں ہے۔ خدا نے سرمایہ دارانہ تعقل کے مطابق نظم حیات کی جو اصول مرتب کر دیے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر ہیومن بینگ فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ ریشنلٹی کے فلاح کا تصور اخروی نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں، تو ان میں تو بہت سے جو ہیں وہ خدا کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ریشنلسٹ اس رائے کو عموماً قبول کرتے ہیں کہ خیالات کی تعمیر ان تجربات کی بنیاد پر ہوتی ہے جو حواس خمسہ فراہم کرتے ہیں۔ جن حقائق تک حواس خمسہ کی رسائی ممکن نہیں، مثلا وجود کائنات کا مقصد، ان کو ریشنلسٹ حقیقت سے خارج گردانتے ہیں۔ ریشنلسٹوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ عقلیت کی بنیاد پر پہچانی گئی دنیا کے علاوہ حقیقت اور کچھ نہیں۔ ریشنلٹی کے مطابق حقیقت کے ادراک کے لیے کسی بیرونی ذریعے کی ضرورت نہیں، حقیقت ہیومن بینگ کے دماغ کی تخلیق ہے۔ چاہے وہ حقیقت جو ہے مٹیریلسٹ ہو یا آئیڈیلسٹ۔ ریشنلٹی اپنے آئیڈیلسٹ اور مٹیریل دونوں اظہاروں میں انسان پرستی کی توجہ ہے۔ ہیومن بینگ اپنے فطری جبلت کے مطابق یہ دعویٰ کرنے پر مجبور ہے کہ وہ خدا ہے اور اس کا ذہن، تو یہاں مطلب ہیومن بینگ اور انسان میں فرق کر رہے ہیں، خدا ہے اور اس کا ذہن اسباب
اس کا ذہن اسباب اور نتائج کے تعلق کی نشاندہی کے مطابق حقیقت کی تخلیق کرتا ہے۔ ریشنالٹی اپنے آئیڈیلس اور مٹیریلس دونوں اظہاروں میں انسان پرستی کی توجیہ ہے۔ ہیومن بینگ اپنی فطری جبلت کے مطابق یہ دعویٰ کرنے پر مجبور ہے کہ وہ خدا ہے، اور اس کا ذہن اسباب اور نتائج کے تعلق کی نشاندہی کے مطابق حقیقت کی تخلیق کرتا رہتا ہے۔ ایک اہم استثناء کے ساتھ، یہ نہیں پتہ کون سا استثناء ہے، وہ آگے آئے گا۔ حبرماس ریشنالٹی سے یہی مراد لیتا ہے، یعنی یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 17 جو ہم نے یہاں بیان کیے ہیں۔ اور اسی وجہ سے سوشل ڈیموکریٹک سرمایہ داری کا سرغنہ وکیل ہے۔ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ حبرماس کی فکر کا تجزیہ کریں۔ اچھا جی، 20ویں صدی کے اکابر جرمن ریشنلزم کے پجاریوں ویبر، اڈورنو، ہاکہائمر کو یہ احساس تھا کہ ریشنالٹی کا معاشرتی عمل تضاداتی ہے، یعنی اندرونی تضاد ہے اس کا۔ اب اس میں ویبر تو بہت بڑا مفکر ہے، اڈورنو اور ہاکہائمر اتنے بڑے مفکر نہیں ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اس پر تو تمام ریشنلسٹ متفق ہیں کہ ریشنالٹی کے اطلاق ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتے ہیں، یعنی ذاتی، تاکہ ایک ذہن میں خاکہ رہے۔ تو مارکس ویبر جو ہے یہ تقریباً 1864 میں پیدا ہوا ہے۔ اور اس کا انتقال ہوا ہے، یہ پیدا ہوا ہے جرمنی میں، اور اس کا انتقال ہوا ہے 1920 میں، وہ بھی جرمنی میں، میونخ میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور پروشیا میں یہ پیدا ہوا تھا، ایرفورٹ۔ تو یہ اس کا، اور یہ بنیادی طور پہ جو ہے سوسیولوجسٹ ہے، سوسیولوجسٹ اس کا ہمارے ہاں علم سماجیات بھی کہتے تھے، اب آج کل یا علم معاشرت یا عمرانیات۔ تو جو عمرانیات کے جو فاؤنڈنگ فادرز جن کو کہتے ہیں، ان میں سے ایک مارکس ویبر ہے، یعنی ان کے اساتین علم تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، لیکن عمرانیات میں سے ہے۔ دوسرے جو ہیں ڈرکہائم ہے، اور مارکس ہے، اور چوتھا بھی ایک ہے، ابھی یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ یہ بنیادی اس کے اساتین ہیں علم عمرانیات کے۔ اور ہابرماس جو ہے مارکس ویبر سے کافی متاثر ہے، لیکن یہ کہ اس کی تنقید بھی کرتا ہے ایک لحاظ سے خاص طور پہ۔ اور مارکس ویبر نے جو ہے تھیوری آف ریشنالٹی یعنی پیش کیا ہے۔ عقلیت کا تصور پیش کیا، سرمایہ دار عقلیت کا، سرمایہ داری کی تناظر میں۔ وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ مثلا یہ کہ سرمایہ داری جو ہے مغرب میں کیوں پیدا ہوئی، اور اس کا نشو و نما ہوا، اور دنیا کے دوسرے حصوں میں کیوں نہیں ہوا۔ اور اس کا مشہور جو نظریہ ہے پروٹیسٹنٹ ایتھکس کا، یعنی وہ کہتا ہے کہ عیسائیت کا ایک
فرقہ ہے پروٹیسٹنٹزم، وہ سرمایہ داری کی بنیاد فراہم کرتا ہے. یعنی پروٹیسٹنٹ جو اخلاقیات ہے یا تعقل ہے یا زندگی کے بارے میں نظریہ ہے، وہ اہم تھا سرمایہ داری کے نمو کے لیے. اور جو اس کی مشہور کتابیں ہیں انگریزی میں، جن کا ظاہر ہے اس نے تو جرمن میں لکھا ہے لیکن انگریزی جو اس کے تراجم ہیں، ایک اس کا پروٹیسٹنٹ ایتھکس، یہ اس کی مشہور کتاب ہے ایتھک اینڈ دا اسپرٹ آف کیپٹلزم. اور دوسری اس کی جو کتاب ہے جنرل اکنامک ہسٹری، اقتصادی معاشیات کی تاریخ. یہ ماہر اقتصادیات ہے اور ماہر عمرانیات بھی ہے. اچھا، یہ اس کی اہم کتاب ہے. اور فلسفیانہ لحاظ سے یہ کانٹ کی ایک تعبیر کرتا ہے ان معنوں میں کہ نیو کانٹین ہے، جس کو نیو کانٹین کہتے ہیں، یعنی نئے کانٹ کے کانٹنیو یا کانٹ کے پیروکار. اور ریشنالٹی کا وہ ایک تصور پیش کرتا ہے، سرمایہ دارانہ ریشنالٹی کا، اور اسی لحاظ سے ریشنالٹی کے ساتھ علم کا بھی ایک تصور پیش کرتا ہے سرمایہ دارانہ تناظر میں. اور سرمایہ داری کا جو جمہوریت سے تعلق ہے وہ بھی اس کے ہاں بہت اہم ہے. اور ظاہر ہے میں نے اس کی اہم ترین جو جس کے لیے وہ مشہور ہے کہ سرمایہ داری کیوں مغرب میں پیدا ہوئی اور پرورش اس کی ہوئی، اور اس کا پروٹیسٹنٹ ایتھکس سے کیا تعلق تھا، یہ سب جو ہے یہ اس کے اہم چیدہ نظریات ہیں. اچھا جی، اب اڈورنو پہ آ جائیں. اڈورنو جو ہے پورا نام جو ہے تھیوڈور ویزن گرونڈ اڈورنو ہے. یہ 1902 میں پیدا ہوا ہے. تو مارکس ویبر سے کافی چھوٹا ہے. فرانکفرٹ میں پیدا ہوا ہے. اور ویبر جو ہے وہ عیسائی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہودی ہے. اور یہ 1969 میں اس کا انتقال ہوا ہے. اور یہ فلسفی بھی ہے، ماہر جمالیات بھی ہے، موسیقی وغیرہ پہ بھی اس کی تھیوری پہ بھی اس کا کام ہے، اور ماہر عمرانیات بھی ہے ایک لحاظ سے. لیکن اس کا جو بنیادی کام جس کے لیے وہ مشہور ہے وہ ریشنالٹی کے جو تصور ہے اور اس کے اندرونی جو تضادات ہیں اس پہ اس کا کام ہے. اور جو اس کے اہم کام ہیں وہ یعنی کتابیں جو اس کی مشہور ہیں فلسفیانہ، اور اس کے لحاظ سے 3 مفکرین سے متاثر ہوا ہے، ہیگل سے اور مارکس سے اور نیتشے سے. نیتشے جس کو کہتے ہیں. تو تصور تعقل پہ اس کا کام ہے. اور آخری جو ہے ہوکہائمر،
مارکس ہاکہائمر، یہ آپ کا اللہ بھلا کرے پیدا ہوا تھا 1895 میں، تو یہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے اڈونو سے۔ جرمنی میں پیدا ہوا اور جرمنی میں ہی اس کا انتقال ہوا 1973۔ وہ کہ اڈونو اور ہاکہائمر دونوں نازی جرمنی میں جب ہٹلر کا قبضہ ہوا تو اس کے بعد یہ لوگ جو ہے امریکہ چلے گئے بنیادی طور پہ، اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی امریکہ سے واپس آئے یہ لوگ۔ اور اس نے زیادہ تر جو کتابیں لکھی ہیں وہ اڈونو کے ساتھ ہی لکھی ہیں، جو اس کی مشہور کتاب ہے، اور اس کے خیالات جو ہیں اور اس کی جو وہ اڈونو سے ملتے جلتے ہی ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ جس کو فرانکفرٹ اسکول کہتے ہیں اس کے بانی ہیں بنیادی طور پہ، جس میں بعد میں ہبرماس جو ہے اس فرانکفرٹ اسکول کا وہ بھی سرغنہ بنا۔ تو اس کا بھی جو کام ہے وہ اڈونو کے ساتھ جو ہے نظریہ تعقل پہ ہے، خاص طور پہ جس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹل ریشنالٹی کی جو تنقید ہے، آلاتی عقلیت کی تنقید، اس پہ اس نے اڈونو کے ساتھ کام کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اتنا کافی ان لوگوں کے بارے میں۔ اب چلتے ہیں 20ویں صدی کے اکابر جرمن ریشنلزم کے پجاریوں ویبر اڈونو کا یہ احساس تھا کہ ریشنالٹی کا معاشرتی عمل تضاداتی ہے، یعنی ریشنالٹی کو جب افراد قبول کر لیتے ہیں اس کے بعد معاشرہ بناتے ہیں تو اس معاشرے میں تضادات ابھرتے ہیں، اور ان افراد کے اندر بھی تضادات ابھرتے ہیں، وہ تضادات جو ہیں اس ریشنالٹی کے تضادات کا عکس ہیں۔ تضادات جو ہیں ریشنالٹی کے اندر ہی ہیں، یعنی اس تصور تعقل کے اندر ہی۔ اس پر تو تمام ریشنلسٹ متفق ہیں کہ ریشنالٹی کے اطلاق کا مقصد فروغ آزادی اور سرمایہ ہے۔ یہ سب لوگ آزادی کو تو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن سوال ان لوگوں نے خاص طور پہ یہ اٹھایا کہ کیا آزادی اور عقلیت کے درمیان یا تعلق پر ان لوگوں نے بات کی۔ جیسے کانٹ نے کہا تھا انسان کی آزادی اور خود مختاری کی بنیاد جو ہے اس کی عقل ہی ہے۔ کیوں انسان جو ہے خود مختار ہے؟ کیونکہ اس کے پاس عقل ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے آزادی، لیکن یہ کہ عقل جو ہے اس کا تعلق آزادی سے جو ہے زیادہ مبہم ہے ان کے نزدیک، اور ویبر کے نزدیک بھی۔ یعنی اس نے کہا کہ ہم نے عقل کی بنیاد آزادی کی بنیاد عقل پر رکھی، لیکن جو ہم نے معاشرہ تعمیر کیا ہے عقل کی بنیاد پہ، اس پہ آزادی جو ہے انسانوں کی کم سے کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ تینوں نے کہا، ویبر نے بھی اور اڈونو نے بھی اور ہاکہائمر نے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کی وجہ کیا ہے کہ مطلب یہ کہ ہم نے تو عقل کی بنیاد پہ آزادی کی جستجو کی تھی، لیکن یہ کہ جو ہم جا رہے ہیں غلامی کی طرف، معاشرہ جو ہم نے تعبیر کیا اس میں جو ہے سرمایہ کے ہم سب غلام ہو گئے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور کیا کوئی ایسا تصور عقلیت ہے جو ہمیں اس سرمایہ داری کی غلامی سے آزادی کی طرف لے جا سکے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مبحث ہے فلسفے میں بھی اور
عمرانیات میں بھی تو یہ تینوں جو ہے اس بحث سے جو ہے ڈیل کرتے ہیں، اور حباماس ظاہر ہے وہ بھی اس مسئلے سے بحث کرتا ہے، گو کہ وہ ان تینوں حضرات کی تنقید کرتا ہے. تنقید ڈیولپ اس لحاظ سے کرتا ہے کہ ان کے تجزیے کو ایک لحاظ سے قبول کرتا ہے کہ آزادی عقل کے نتیجے میں محض آزادی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ غلامی بھی، ہم غلام بھی بن جاتے ہیں سرمایہ کے معاشرہ، جبر فروغ بات ہے. لیکن ان لوگوں کے برعکس جو ہے حباماس کہتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ عقلیت کے ایسے تصورات ہم، وہ کہتا ہے کہ جبر جو ہے یہ کنٹینجنٹ ہے، لازمی نہیں ہے، اور ہم جمہوریت کے فروغ کے ذریعے جو ہے اس جبر سے خلاصی پا سکتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. یہ حباماس کا خیال ہے. ابھی دیکھیں گے اس کو تفصیل سے انشاءاللہ. تو 20ویں صدی کے اکابر مجرمین جرمن ریشنلزم کے پجاریوں کو یہ احساس تھا کہ ریشنالٹی کا عمل جو ہے یہ معاشرتی عمل تضاداتی ہے. اس پر تو تمام ریشنلسٹ متفق ہیں کہ ریشنلٹی کے اطلاق کا مقصد، اطلاق کا یا فروغ کا مقصد، فروغ، یہ اطلاق یا میرا خیال ہے اپلیکیشن کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مقصد فروغ آزادی. لیکن جیسا کہ ہاکامر اور اڈورنو اپنی کتاب ڈائلیکٹس آف انلائٹنمنٹ میں لکھا ہے، ریشنل عمل کے معاشرتی عمل میں دو متضاد نتائج برآمد ہوتے ہیں. ریشنل عمل کے معاشرتی عمل میں یا ریشنل عمل کے معاشرتی تجسیم میں دو متضاد نتائج برآمد ہوتے ہیں. ایک طرف تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تسخیر کے ذریعے تسخیر کائنات عمل میں آتی ہے، جس سے فروغ آزادی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو ممکن بنانے کے لیے مارکیٹ اور ریاستی نظام جبر ہیومن بینگ پر مسلط کرتے، نظامی جبر ہیومن بینگ پر مسلط کرتی، جس سے فرد کی آزادی محدود ہوتی رہتی. یعنی سائنس کی ترقی کے نتیجے میں ایک طرف تو آپ کو آزادی ہے، آپ چاند پر بھی جا سکتے ہیں، آپ سفر بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن دوسری طرف اس سائنس کو ممکن بنانے کے لیے آپ کو مارکیٹ کا فروغ دینا پڑتا ہے اور ریاست کو طاقتور بنانا پڑتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ ریاست اور مارکیٹ کے غلام بھی بنتے جاتے ہیں. تو یہ تضاد ہے. یعنی کہتے ہیں کہ یعنی جب فرد جو ہے ریشنل بن جاتا ہے، یعنی وہ سائنسی منہاج کو قبول کر لیتا ہے، اس کے مطابق جو ہے اپنی تربیت کرتا ہے، تو اور اس بنیاد پر جب آپ معاشرہ بناتے ہیں اور ریاست تشکیل دیتے ہیں اس معاشرے کو چلانے کے لیے، ایک طرف تو آپ کو آزادی میں فروغ ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے، دوسری طرف جو ہے اس معاشرے کی بنیاد جو ہے ان چیزوں پہ ہے، وہ مارکیٹ ہے، اور دوسرا ریاست ہے جو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے پیچھے جو ہے اصل طاقت ہے. مارکیٹ کی بھی ہے ریاست، لیکن مارکیٹ جو ہے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ خاص طرز زندگی گزاریں، قانون بناتے ہیں، پھر آپ کے پاس پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور لوگ جو ہے 5 دن کام کرتے ہیں، 2 دن آرام کرتے ہیں، اب 6 دن کام کرتے ہیں، 1 دن آرام کرتے ہیں، اور زیادہ تر کام ہی میں گزرتا ہے وغیرہ. تو اس کے نتیجے میں یہ دو چیز، ایک طرف تو آپ آزاد ہو رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے جبر بڑھ رہا ہے.
اور اس کا احساس جو ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ دو متضاد چیزیں ہیں، کیونکہ جبر جو ہے آزادی کے متضاد چیز ہے۔ تو یہ سوال اٹھاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا اس سے مفر ممکن ہے، یعنی اس جبر کو کم کیا جائے اور اس حقیقی آزادی کو جو ہے بڑھایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کی قوت کم کی جائے اور ریاست کی قوت کم کی جائے، لیکن اس کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی ان کا فروغ کم ہوگا یا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ مسئلہ، اور یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اور فروغ آزاد کے امکان پر، لیکن دوسری طرف اس سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی کو ممکن بنانے کے لیے آپ کو مارکیٹ کو فروغ دینا پڑتا ہے، اور ریاستی نظام جبر ہیومن بینگ پر مسلط کرتی ہے، جس سے فرد کی آزادی محدود ہوتی رہتی ہے۔ لہذا بقول اڈورنو اور حکامر، سرمایہ دارانہ نظام میں جو آزادی فروغ پاتی ہے وہ حقیقی آزادی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو آپ کو وسائل مل رہے ہیں، لیکن وسائل کو استعمال کرنے کے مواقع، خاص طور پہ جو وقت ہے مثلا زیادہ تر وقت تو آپ کا سرمایہ میں ہی صرف ہو جاتا ہے، تو وہ کم ہوتے جاتے ہیں، تو وہ حقیقی آزادی نہیں، آلاتی آزادی ہے۔ آلاتی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں سرمایہ کے فروغ کے لیے، اور آزاد ہیں سرمایہ، یعنی آپ سرمایہ کے چاکر ہیں، اصلی آزادی نہیں، یعنی سائنسی ترقی کو ممکن بنانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو آزادی صرف اس لیے کہ سائنسی ترقی ممکن ہو سکے، لیکن یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، یعنی کچھ لوگ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ معاشرہ بحیثیت مجموعی یہ نہیں کر سکتا۔ تو فرد فطرت کے جبر سے آزاد ہو کر خود اپنے انتظامی جبر میں مقید ہو جاتا ہے۔ یعنی فطرت کا جبر تھا کہ ہم سفر نہیں کر سکتے تیزی سے، وہ تو ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، لیکن یہ کہ نظامی جبر ہے، انتظامی جبر ہے، اس کے باوجود جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ 40 گھنٹے 50 گھنٹے کام کریں، زیادہ تر کام کریں، اور پھر کچھ چھٹیوں میں جو ہے وہ جو پیسہ کمایا ہے اس کو خرچ کریں، اور بعد میں پھر کام پہ، اور امیر بھی کام کرتا ہے اور غریب بھی کام کرتا ہے، اور کام کام کام۔ اڈورنو اور حکامر کی نظر میں یہ تضاد اتنا گہرا ہے کہ جیسے جیسے ایک معاشرہ انلائٹنڈ ہوتا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ سرمایہ دار ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے وہاں حقیقی آزادی کا وجود مجروح ہوتا چلا جاتا ہے، اور محض آلاتی آزادی کا وجود باقی رہ جاتا ہے۔ آلاتی آزادی کا مطلب یہ ہے آپ آزاد ہیں سرمایہ کے فروغ کے لیے، لیکن اور کسی چیز کے لیے بحثیت مجموعی آپ آزاد ہیں۔ ہابرماس اس رائے کا قائل نہیں، لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس کی تنقید ایک داخلی تنقید ہے، یعنی ان اقدار پر ہی اپنا نقد مرتب کرتا ہے جو تحریک تنویر کے منہج سے ماخوذ ہیں، یعنی آزادی، مساوات، ترقی۔ ہابرماس ان اقدار کی نظاماتی بالادستی کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کا موجودہ تنویریت کے پبلک نظام پر اعتراض یہ ہے کہ اس پبلک نظامی ادارے میں ان اقدار کا دار محدود اور نامکمل ہے۔ اس بات سے ناامید نہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ دارانہ پبلک دائرہ آزادی، مساوات، ترقی کے فراہمی میں اضافہ ہوتا چلے گا۔ تو اڈورنو اور حکامر کے برعکس ہابرماس کا خیالی وہ ان کی تنقید سے ایک لحاظ سے تو متفق ہے کہ یہ جبر بڑھ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے، ہم اس کے رفع کے لیے جو ہے اور اس کی اصلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں رکتے ہیں، پھر اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔